بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالی ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے آج مجھے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور سارے لوگوں کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج مجھے جس عنوان پہ بیان کرنا ہے، تقریر شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر پڑھتا ہوں، اسی شعر سے آپ حضرات سمجھ جائیں گے کہ کس موضوع پر آج میں بیان کروں گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، مٹ جائے گا گناہوں کا تصور جہاں سے اے اقبال، مٹ جائے گا گناہوں کا تصور جہاں سے اے اقبال، اگر لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھ جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، جس خالق نے پیدا کیا ہے وہ ضرور دیکھ رہا ہے، ساری چیزیں اس بات پر منحصر ہو جائے گی۔ جب انسان کے دل و دماغ میں ایک اتنا چھوٹا سا جملہ بیٹھ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آج آپ کو صرف یہی بولنا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر یہ آنکھ آوارہ گردی نہیں کرے گی، یہ آنکھ اللہ کا قرآن دیکھے گی، یہ زبان گالی گلوچ اور گانا نہیں بولے گی۔ جب دماغ اور دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر اس زبان سے جب بھی کچھ بولے گا انسان تو قرآن کی آیتیں پڑھے گا۔ اور جب دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ہم کانوں سے گانا نہیں سنیں گے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں سنیں گے۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر اٹھنے والا قدم گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ جب یقین ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ہر اٹھنے والا قدم مسجد کی طرف آئے گا۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ ہاتھ رشوت کی طرف نہیں جائے گا، یہ ہاتھ شراب کی طرف نہیں جائے گا، یہ ہاتھ سود کی طرف نہیں جائے گا۔ جب بھی یہ ہاتھ اٹھے گا تو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوا نظر آئے گا، لوگوں کی مدد کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آؤ قرآن سنتے ہیں۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، علم یعلم بأن اللہ یرا، 30ویں پارے کی آیت ہے۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے اس پر کہ اللہ ہے۔ آج کل ہمارا عقیدہ توحید تھوڑا کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ توحید ہمارا کبھی کبھی کمزور ہو جاتا ہے۔ عقیدہ توحید تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے تھا،
ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب اللہ ہے تو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، جب اللہ ہے تو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہم اور آپ اسی دنیا میں رہتے ہیں، دنیا نے ترقی کر لی۔ شاپنگ مال میں چلے جاؤ، سڑکوں پر آ جاؤ، کہیں بھی جاؤ، جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ شاپنگ مال میں جب انسان جاتا ہے مال میں خریدی کرنے کے لیے، جہاں کیمرہ ہوتا ہے، کیمرے کے نیچے لکھا ہوتا ہے ساودھان، تم کیمرے کی ان حد میں ہو، کیمرہ تمہیں سب کیپچر کر رہا ہے، سب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اس ساودھان کو پڑھتا ہے، اس نوٹ کو پڑھتا ہے، عام انسان تو ٹھیک، لیکن جو چور ہوتا ہے وہ بھی سنبھل جاتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کیمرہ دیکھ رہا ہے، کیمرے میں بات آ جائے گی۔ جب دنیا کی مشین سے انسان بچتا ہے کہ کہیں میں کیمرے میں قید نہ ہو جاؤں، تو انسان کو کیمرے سے زیادہ اس سے ڈرنا چاہیے جس نے کیمرہ بھی بنایا ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ جب بندہ اس سے ڈرتا ہے، جب بندہ اس سے ڈرتا ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، تو پھر سنو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ رب فرماتا ہے جو بندہ میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ کیا مطلب؟ سامنے کھڑا ہونے کا مطلب کیا؟ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر عرض کیا رسول اللہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ بہت گناہ کیے، اللہ مجھے معاف کرے گا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں وہ کریم ہے، وہ کریم ہے۔ ہم اپنی زندگی پر دیکھیں، اتنے گناہ کرتے جا رہے ہیں، نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، گناہوں والی زندگی گزارتے جا رہے ہیں، لیکن کتنا کریم ہے، بھوکا سونے بھی نہیں دیتا ہے، کتنا کریم ہے وہ۔ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ معاف کرے گا؟ کہا وہ کریم ہے۔ تو آ جا اس کی بارگاہ میں، یا ایھا الانسان، قرآن پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ 30ویں پارے میں رب ارشاد فرماتا ہے اے بندے تجھے اس کریم رب کی بارگاہ میں آنے سے کس نے روکا ہے؟ آ جاؤ، تیرا رب بہت بڑا کریم ہے۔ جب کریم ہے تو وہ تیرے گناہ نہیں دیکھے گا۔ اگر تو ایک آنسو نکالے گا، اللہ تیرے ایک آنسو کے صدقے میں زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں اگر گنہگار ہوں، میں نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ معاف کرے گا؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں وہ کریم ہے، ساری زندگی کے گناہ ایک آنسو میں معاف کر دے گا۔ ایک مرتبہ تو توبہ کرے گا، اللہ تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ کیا جب میں گناہ کرتا تھا تو اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ میں جب گناہ کر رہا تھا تو اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر جو بات چھپی ہے اللہ اسے بھی جان رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جب تو گناہ کر رہا تھا تب بھی اللہ تجھے دیکھ رہا تھا۔ کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ جب اس صحابی نے اتنی بات سنی، زور سے ایک آنکھ کھینچی، اور آنکھ کھینچنے کے بعد غشی طاری ہوئی، زمین پر گر گئے، اور زمین پر گرنے کے بعد جب کچھ صحابہ نے انہیں ہلانے کی کوشش کی تو سرکار نے فرمایا اب ہلاؤ مت، اب تو اس کی روح نکل گئی ہے۔ اتنا خوف تھا، اللہ کا ڈر اتنا تھا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا اتنا ڈر تھا کہ وہ ایک چیخ مارتے ہیں، اور چیخ مارنے کے بعد روح نکل جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا اتنا خوف کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے رہیں گے۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، شعیب الایمان کی حدیث ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب جب جبریل کو دیکھا ہے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ کون ہے یہ جبریل؟ سارے فرشتوں کے سردار ہیں، وہ سیدنا جبریل علیہ السلام اتنی بڑی شان کے مالک ہیں، لیکن سرکار فرماتے میں نے جبریل کو جب بھی دیکھا روتے ہوئے دیکھا۔ تو سرکار نے ایک مرتبہ حضرت جبریل سے پوچھا جبریل آخر تم اتنا روتے کیوں ہو؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا رسول اللہ میں اللہ کے خوف سے روتا رہتا ہوں، میں اللہ کے خوف سے روتا رہتا ہوں۔ اللہ فرماتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، رب فرماتا ہے میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ ڈرے تو صحیح بندہ، اللہ ہے، اللہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے اس پر ہمارا، اللہ ہے۔ جب اللہ ہے تو اللہ ہمیں جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے پھر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں۔ کیمرہ دیکھ رہا ہے، سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے کھڑے ہیں،
تو ہم باز آ جاتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں. سڑکوں پر جب کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی پولیس والا کھڑا نہیں بھی ہوتا ہے تو ہم سگنل توڑتے نہیں ہیں. اگر سگنل توڑیں گے کیمرے میں کیپچر آ جائے گا, میمو گھر پہ پہنچ جائے گا. بولے یہی تو بات ہے, کوئی کھڑا نہیں روکنے والا, پھر بھی ہم کیمرے سے ڈرتے ہیں. کیمرے سے زیادہ حق تو یہ تھا کہ ہم اللہ سے ڈرتے. جب اللہ ہمیں دیکھ رہا, اللہ ہے, عقیدہ رکھیں, عقیدے میں کبھی ٹال مٹول نہ کریں, کبھی بھی عقیدہ ہمارا بگڑنے نہ پائے. اللہ کے بارے میں وحدت الوجود, عقیدہ توحید ہمارا یہ ہونا چاہیے, اللہ ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. امام راضی وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, سکرات کا عالم ہے, بستر پر ہیں کہ ابھی بس چند منٹوں کے بعد روح نکل جائے گی. امام راضی بستر پر لیٹے ہیں کہ شیطان آتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب بندہ اللہ کے بارے میں سچا عقیدہ رکھتا ہے تو پھر اللہ اسباب بھی بناتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ آخر وقت میں, سکرات کے وقت میں شیطان حملہ کرتا ہے. پانی کا گلاس, پانی کا کٹورا لے کر آتا ہے اور اسی مرنے والے سے کہتا ہے اگر پانی پینا چاہتے ہو تو اللہ کی ذات کا انکار کرو. اب جو بندہ اللہ کے بارے میں پہلے سے مضبوط عقیدہ رکھتا ہے تو پھر اللہ اس بندے کو بچا بھی لیتا ہے. لیکن جس کا ایمان ڈاماڈول ہوتا ہے, ڈگمگانے لگتا ہے, تو اس وقت وہ بھی ہار جاتا ہے اور اس دنیا سے جاتا ہے, بغیر ایمان کے چلا جاتا ہے. امام راضی کے سکرات کا عالم ہے, نزا کا عالم, بستر موت پر لیٹے ہوئے ہیں. شیطان پانی کا گلاس لے کر آتا ہے اور آنے کے بعد امام راضی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, گلاس دکھاتا ہے, دکھانے کے بعد کہتا ہے راضی اگر پیاس لگی ہے, پانی پینا چاہتے ہو تو دیکھو میرے ہاتھ میں کٹورا ہے, ایک مرتبہ کہہ دو اللہ نہیں ہے, ایک مرتبہ کہہ دو کہ اللہ موجود نہیں ہے. اسی بستر موت پر لیٹے لیٹے امام راضی نے شیطان کو اللہ کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں دی. ہمارے پاس کتنی دلیل ہے؟ بستر موت پر لیٹے لیٹے اللہ کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں, اور ہر دلیل دینے کے بعد شیطان اس دلیل کو کاٹ دیتا. آپ جو بھی دلیل فرماتے شیطان اس دلیل کو کاٹ دیتا, کہا نہیں یہ نہیں مانی جائے گی. آپ دوسری دلیل دیتے, کہتا یہ نہیں مانی جائے گی. آپ تیسری دلیل. بستر موت پر لیٹے لیٹے سکرات کے عالم میں امام راضی نے 360 دلیلیں دی. جب 360 دلیلیں دے چکے, شیطان ہر دلیل کو انکار کرتا رہا. آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ جو کئی میل کے فاصلے پر خانقاہ میں وضو کر رہے ہیں, اور وضو کرتے کرتے آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ نے دیکھ لیا کہ میرے مرید امام راضی کو شیطان نے پھنسانے کی کوشش کی. بے خبر ہو مرید سے وہ پیر کیا ہے. سینکڑوں میل کے فاصلے پر حضرت نجم الدین کبریٰ اپنے خانقاہ میں وضو کر رہے ہیں. وہیں سے آپ نے دیکھ لیا کہ میرے مرید امام راضی کو شیطان نے گھیر لیا ہے, سکرات کا عالم ہے, ایمان لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے, اور میرے امام راضی نے 360 دلیلیں دے دی ہے, لیکن شیطان ہر دلیل کو کاٹتے جا رہا ہے. وہیں دور خانقاہ سے آپ کے پیر و مرشد نے وضو کرتے کرتے لوٹے کو زمین پر مارا, اور زمین پر مارنے کے بعد کہا بیٹا راضی شیطان سے کہہ دو میں اللہ کو مانتا ہوں بغیر دلیل کے مانتا ہوں, میں اللہ کو مانتا ہوں بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اللہ کو ماننے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں, اللہ کو ایک مانتا ہوں بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اور ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں بغیر دلیل کے, اللہ کو ایک مانتے ہیں. اللہ ہے, اللہ موجود ہے, کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے نظام ہستی. دنیا میں آپ رہیں, دیکھ لیجئے, ایک دکان, ایک گھر بغیر کسی کے چلائے چل نہیں سکتا, تو یہ ساری کائنات بغیر خدا کے کون چلا سکتا ہے؟ یہ سارا نظام ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. جب اللہ ہے تو اللہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, یہی بات اگر انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو پھر انسان گناہوں والی زندگی نہیں گزارے گا. یہ بیان سننے کے بعد بھی عصر کے وقت ہم سڑک پر بیٹھے ہوں, اذان کی آواز آئے, فوراً تمہارے کان میں یہ بات آ جانی چاہیے, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے. زنا کے اڈے کی طرف جائیں, فوراً دماغ کے اندر یہ بات آنی چاہیے, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور جب بندے کے دل میں یہ خوف آ جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ ہے, ایک انسان ہے, اللہ نے بہت مال سے نوازا ہے, اور امیروں سے کہنا ہے کہ امیروں خیر مناؤ, پیسوں کی لالچ نے تمہیں
اتنے برے راستے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم پیسوں سے سب کچھ خرید لیں گے. پیسوں سے تم دنیا تو خرید سکتے ہو, جنت نہیں خرید سکتے ہو. آج جنہیں اپنی دولت پر گھمنڈ ہے کہ اللہ نے ہمیں مال سے نوازا ہے, سنو, اللہ نے مال سے تو فرعون کو بھی نوازا تھا, نمرود کو بھی نوازا تھا, حامان اور شداد کو بھی نوازا تھا, لیکن اللہ نے اپنا خوف ان سارے دشمنوں کو نہیں دیا تھا. اللہ نے اپنا خوف اگر کسی کو دیا تھا تو سرکار کے امتی حضرت بلال حبشی کو عطا فرمایا. رنگ ان کا کالا تھا, حضرت بلال حبشی کا رنگ کالا تھا, جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, لیکن بلال وہ بلال تھے کہ بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے, بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے, چشم اگر بینا ہو تو دونوں سے نبی کا بلال اچھا ہے, چشم بینا ہو تو دونوں سے نبی کا بلال اچھا ہے. کیا تھا ان کے پاس؟ بلال حبشی کے پاس کیا تھا؟ خوبصورت چہرہ بھی نہیں, مال بھی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن ہاں بلال کی شان وہ تھی کہ سرکار نے ایک مرتبہ زمین پر بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا, بلال کیا بات ہے, میں زمین پر کھڑے کھڑے جنت میں تیرے قدم کی آواز کو سن رہا ہوں. بلال تیرے قدم کی آواز, تو چل رہا ہے مدینے کی گلیوں میں, لیکن تیرے چلنے کی آواز میں جنت میں سن رہا ہوں یہاں زمین پر کھڑے کھڑے. بلال کیا کام کر رہے ہو؟ حضرت بلال نے عرض کیا, رسول اللہ کوئی کام نہیں کرتا, ہاں جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرتا ہوں. یہ تھا. مال کی بنیاد پر اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے مال دے دیا ہے تو پھر بس سب سے بڑا میں ہی ہوں. آپ دنیا تو خرید سکتے ہیں, جنت نہیں خرید سکتے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک انسان بہت امیر, اللہ نے خوب مال سے نوازا, اور جب اللہ مال سے نوازتا ہے تو پھر امتحان بھی لیتا ہے, امتحان آتا ہے. وہ امیر انسان مال کے نشے میں اتنا دھوت. ایک غریب عورت, شوہر کا انتقال ہو گیا, جوان لڑکیاں ہیں, کئی دن کا عرصہ گزرا, گھر پہ چولہا نہیں جلا, کھانے کی کوئی چیز نہ ہوئی. وہ ماں رات کے سناٹے میں اپنی بچیوں کو بہلا پھسلا کر بستر پر سلا کر ماں اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اسی امیر انسان کے دروازے پر آ کر دستک دیتی. دستک کا دینا تھا کہ وہ امیر انسان باہر آیا, کہا کیا بات ہے, کیوں آئی ہے؟ آنے والی عورت جب آئی تھی اپنے چہرے پر پردہ کر کر آئی تھی, نقاب ڈال کر آئی تھی. کل تک کا وہ زمانہ تھا, غربت تو تھی لیکن حیا کا جنازہ نہیں نکلا تھا. کل تک غریبی تھی لیکن ہماری ماں بہنوں نے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا تھا. آج ساری چیزیں موجود ہے, اس کے باوجود بھی اچھے اچھے گھر کی عورتیں اپنی عزتوں کو نیلام کر رہی ہے, عزتوں کو بیچا جا رہا ہے. آج ہماری ماں بہنیں سڑکوں پر کھلم کھلا گھوم رہی ہے, اور سڑکوں پر کھلم کھلا گھومنے کے بعد, آوارہ گردی کرنے کے بعد لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, مولانا کیا کریں, اللہ کرم ہی نہیں کرتا. اللہ کرم اس وقت کرے گا جب تم سرکار کے فرامین پر عمل کرو گے, اپنی ماں بہنوں کو تم پردہ کرواؤ گے. وہ عورت غریب تھی, عزت کا سودا نہیں کیا تھا, پردہ کر کر اس امیر کے دروازے پر آئی, دستک دی. وہ امیر انسان باہر آیا, اس نے پوچھا تو کون ہے, کس لیے آئی ہے؟ تو آنے والی عورت نے کہا کہ میں آئی اس لیے ہوں کہ کئی دن کا عرصہ گزرا, میرے گھر پہ چولہا نہیں جلا, اناج کی کوئی چیز, کھانے کی کوئی چیز میرے گھر پہ موجود نہیں. میری لڑکیاں ہیں, جوان لڑکیاں ہیں, اور بھوک کی وجہ سے سسک رہی ہے. جب میری بچیاں بہت سسکنے لگی, میں ماں ہوں, میری ماں کی ممتا ہے, میں اپنے بچوں کو سسکتا ہوا نہ دیکھ سکی, رات کے سناٹے میں تیرے دروازے پر آئی ہوں. اتنے روپیے دے دے یا اتنا کھانا دے دے جس سے میں تو بھوکی رہ جاؤں گی, مجھے گوارا ہے, میری بچیوں کا پیٹ بھر جائے, میری بچیاں کچھ لقمے کھا لیں, ان کو سکون مل جائے, اتنا تو مجھے دے دے. اس امیر انسان نے جب اس عورت, نوجوان عورت کو دیکھا, عورت کو دیکھنے کے بعد اس کے دل کے اندر خیال آیا, خدشہ آیا, شہوت نے انگڑائی لی. اس نے کہا میں تجھے پیسے دوں گا, تو اندر آ. وہ عورت اندر آئی. اندر آنے کے بعد اسی انسان نے کہا کہ تو جتنا مال مانگے گی اتنا مال دوں گا, لیکن ایک کام کر, آج کی رات تو میرے ساتھ اپنا منہ کالا کر لے, اپنی عزت کا تو سودا کر لے میرے ساتھ. آج کی رات تو میرے بستر پر لیٹ جا, اور پھر بستر پر لیٹنے کے بعد تو جتنا پیسہ مانگے گی اتنا پیسہ میں دے دوں گا. وہ عورت کہتی ہے, اے بندے, میں غریب عورت ہوں, میری بچیاں سسک رہی ہے بھوک کی وجہ سے, اور آج جب تیرے دروازے پر آئی ہوں تو میری عزت کا سودا کر رہا ہے. آج ہمارے یہاں بھی, ہمارے معاشرے میں بھی یہ حالات ہیں, ہم غریب کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں. صاحبو, آج ہمارے یہاں حالات ہیں,
ہم اس کی عزت کا سودا کرتے ہیں، غریب کی عزت کو ہم مذاق میں اڑا دیا کرتے ہیں، اگر وہ غریب ہے تو ہم اسے دھتکارتے ہیں، ستاتے ہیں، اس کی عزت کو اچھال دیا کرتے ہیں۔ سنو، اگر اللہ تمہیں مال دے سکتا ہے تو ایک وقت اللہ تم سے مال کو چھین بھی سکتا ہے۔ جو کرتوت دیکھ کر رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو، اتنا یاد رکھنا، اللہ بولے، آپ بھی بولے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کی گرفت سے بچو۔ اس عورت نے کہا میں غریب عورت ہوں، تیرے دروازے پر بھیک مانگنے آئی ہوں۔ اس نے کہا کچھ نہیں، اگر مال چاہیے تجھے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے گا۔ وہ عورت ماں تھی، ممتا تھی، اپنی عزت بیچنے کے لیے تیار ہو گئی۔ کیا کرے، بچیوں کا پیٹ بھرنا ہے، بچیوں کے پیٹ بھرنے کے لیے ماں نے کہا ٹھیک ہے تو جو کرنا چاہے کر لے، لیکن مجھے اتنے پیسے دے دے تاکہ میں اپنی بچیوں کے پیٹ کو بھر دوں۔ ابھی گناہ کا ارادہ کیا تھا، وہ عورت جیسے ہی لیٹی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آج جیسے آنکھوں سے آنسو نکلے وہ انسان کھڑا ہو گیا۔ ابھی گناہ کیا نہیں تھا، ابھی گناہ کرنے قریب جا رہے تھے، وہ انسان کھڑا ہو گیا اور اس انسان نے کہا اے عورت کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تیرے پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، میں تجھے پیسے دوں گا اس کے، تو رو کیوں رہی ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ تو اس عورت نے کہا اے انسان، تو نے سارے دروازے تو بند کر دیے، اتنا تو خوف کر، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو نے سارے دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بھی بند کر دی، سب کچھ بند کر دیا، اتنا تو یاد رکھ کہ اللہ دیکھ رہا۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر اتنا ڈر کہ کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑا بھی ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا بھی ہونا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو اللہ ہر بندے سے حساب لے گا، اللہ ہر بندے سے حساب لے گا۔ اور حساب کس طرح لے گا؟ اقرا کتابک، اللہ بندے کو اس کا نامہ اعمال بندے کے ہاتھ میں دے گا، اور نامہ اعمال ہاتھ میں دینے کے بعد رب ارشاد فرمائے گا اے بندے اپنا نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں لے اور میرے سامنے پڑھ کے سنا۔ کس کی طاقت ہے؟ کون ہے ہمت والا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا نامہ اعمال پڑھ لے؟ دنیا میں تو بچ جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بچ پائے گا؟ اس نے کہا مجھے اللہ کا خوف یاد آ گیا، میں اللہ سے ڈرنے لگی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ اے انسان، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو اللہ اس رات کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا۔ اس عورت نے کہا اللہ اس رات کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو بتا میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی۔ اس عورت کی زبان سے اتنے الفاظ نکلے، وہ انسان دل بدل گیا۔ کہا جب یہ عورت ہو کے، غریب ہو کے، مفلس ہو کے اتنا اللہ سے ڈرتی ہے تو اللہ سے زیادہ تو مجھے ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہے۔ یہ جب غریب ہو کے، مفلس ہو کے اتنا اللہ سے ڈرتی ہے تو مجھے اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ وہیں سے پیچھے وہ انسان ہٹا، اور ہٹنے کے بعد کچھ پیسے اس عورت کو دیے، کالے یہ پیسے، جا تو اپنے بچیوں کے پیٹ بھر لے۔ وہ عورت چلی گئی اور وہ انسان اپنے بستر پر آیا، اور بستر پر لیٹنے کے بعد اس نے دل میں اتنا کہا اے اللہ، آج میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ تو نہیں کروں گا، گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اس انسان نے بس سچی توبہ کی، رات کے سناٹے میں، گھر کے اندر کوئی موجود نہیں، دیکھنے والا کوئی موجود نہیں، اپنے بستر پر لیٹ کر وہ انسان رات کے سناٹے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ تو نہیں کروں گا، گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ صبح جیسی نمودار ہوئی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس قاصد بھیجا، پیغام بھیجا، موسیٰ جاؤ فلاں علاقے میں میرا نیک بندہ رہتا ہے، جا کر اس کو میرا سلام پہنچاؤ، جاؤ اس کے پاس اور جا کر اس کو میرا سلام پہنچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیغام سنا، سفر کرتے کرتے اس علاقے میں پہنچے، لوگوں سے کہا کون ہے یہ؟ بتائے گا کہ یہ امیر انسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس امیر انسان کے دروازے پر گئے اور جا کر دیکھا اسے، اور دیکھنے کے بعد اللہ کا پیغام پہنچایا، اور پیغام پہنچانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا اے بندے اتنا تو بتا دے تو نے کون سا کام کیا ہے کہ خالق کائنات نے سلام بھیجا ہے؟ اللہ نے سلام بھیجا ہے، کوئی معمولی بات؟ اگر پیر صاحب سلام بھیج دیں تو مرید خوش ہو جاتا، ہاں پیر صاحب کی بارگاہ میں میرا اتنا بڑا مقام ہے کہ پیر صاحب سلام بھیجتے ہیں، جسے اللہ سلام بھیجے
خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ نے سلام بھیجا, موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو اس انسان نے کہا حضور میں نے اور کوئی کام نہیں کیا, بس رات کو گناہ کرنے جا رہا تھا. اس عورت نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے. وہ بات میرے دماغ میں بھی بیٹھ گئی, گناہ سے میں باز آ گیا اور اپنے بستر پر چلے جانے کے بعد میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بس تیرے دل میں جو اللہ کا خوف پیدا ہوا, تیرے دل میں جو اللہ کا خوف پیدا ہوا, بندے جان لے اللہ نے جب سلام بھیجا ہے تو زندگی کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے. یہ خوف نے تجھے بچا لیا ہے. اگر یہ خوف آج بھی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے, رب ارشاد فرماتا ہے, سرکار کی حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم جو بندہ زمین پر مجھ سے ڈرے گا آخرت میں بے خوف کر دوں گا. جو زمین پر مجھ سے ڈرے گا آخرت میں بے خوف کر دوں گا, پھر اسے آخرت میں ڈرایا نہیں جائے گا. جو زمین پر ڈرے گا آخرت میں نہیں ڈرایا جائے گا. اور اب ارشاد فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم جو زمین پر مجھ سے ڈرے گا نہیں آخرت میں ڈرایا جائے گا, آخرت میں خوف میں مبتلا کر دیا جائے گا. آج کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمیں, آج ہماری 4 دوستوں کے سامنے تو بہت ہم اچھے سے رہتے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ دیکھیں صبح اٹھنے کے بعد ہمارا نوجوان واٹس ایپ اور فیس بک انسٹاگرام پر ایسی دین کی باتیں سے پھیلاتا ہوتا ہے کہ بس دین صرف واٹس ایپ پر ہی رہ گیا ہے, دین کی باتیں صرف انسٹاگرام پر ہی ہے. بھیجنے والے بھیج رہے ہیں یہ کام کرو وہ کام کرو, صرف کام کے کہنے سے نہیں کام پر عمل کرنے سے جنت ملنے والی ہے. اگر ایسا ہوتا کہ صرف بیان کرنے سے ہی جنت مل جاتی تو آج ہر انسان مقرر ہوتا, ہر انسان تقریر کرتا ہوا نظر آتا. لیکن جہاں ہمیں بتایا گیا کہ بات نیکی کی بات پہنچاؤ تو یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بات پہنچانے کے بعد اس پر عمل بھی کرو اور یہ سوچو کہ کوئی ہمیں دیکھے نہ دیکھے. اللہ آپ بول نہیں رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے گناہوں والی زندگی گزاری رات کے سناٹے میں, دیکھ لیجئے ہمارے نوجوان کے موبائل کو, ہمارے نوجوان کے موبائل کو دیکھ لیجئے. سب سے پہلے تو اس پر پاسورڈ رکھا جاتا ہے. کس لیے پاسورڈ رکھا ہے؟ جو بھی اپلیکیشن ہے ہر اپلیکیشن پہ پاسورڈ ہے. اور یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بغیر پاسورڈ کے موبائل کا لوک نہیں کھل سکتا, بغیر پاسورڈ کے موبائل کا لوک نہیں کھل سکتا. تو بغیر نیک عمل کے جنت کا دروازہ کھلے گا؟ بغیر پاسورڈ کے موبائل نہیں کھل سکتا ہے تو بغیر عمل کیے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ ہمارا نوجوان ہر اپلیکیشن پہ لوک رکھا ہوا ہے. کس لیے؟ دوست دیکھ نہ لے. میں جس لڑکی سے چیٹنگ, میں بالکل کھلم کھلا بول رہا ہوں, میں جس لڑکی سے بات کرتا ہوں میرا دوست دیکھ نہ لے, ماں باپ گھر کے لوگ دیکھ نہ لیں. گھر کے لوگوں سے اتنا ڈر ہے, کاش اتنا ہی ڈر اللہ کا ہوتا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. موبائل میں کتنے لوگ لگا لو اللہ اسے بھی دیکھ رہا, جتنے لوگ لگا رہو اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے. بس جو گناہوں والی زندگی ہم سے ہو چکی, اللہ کریم ہے, اللہ کریم ہے. آج ہی نماز کے بعد موبائل میں جتنی گندگی ہو ساری گندگی کو نکال دیں. موبائل ہمارے پاس بھی ہے اور سستا والا موبائل نہیں, مہنگا والا موبائل ہے, لیکن آپ لے جا کر دیکھ لیں کتابیں ملے گی. یہ ہر چیز کا استعمال ہوتا ہے اور چیزوں کا استعمال اگر صحیح طریقے سے کرو تو وہ چیز فائدہ دیتی ہے. چیزوں کا استعمال اچھی طریقے سے کرو وہ چیز فائدہ دیتی ہے, اور اگر اس کا مس یوز کرو تو وہ چیز تمہیں نقصان کر دیتی ہے. نماز پڑھنے کے بعد گھر جائیں, موبائل سے جتنی گندگی ہو سب کچھ میرے خوف سے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے, میرے خوف سے نہیں اللہ. میرے جتنے قریبی دوست ہیں جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں وہ لوگ مجھ سے اکثر ڈرتے ہیں. میں سچ بات بتا رہا ہوں. کس لیے ڈرتے ہیں؟ میں اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا کبھی کبھی موبائل ہاتھ میں لے لیتا ہوں, اور جس کا موبائل ہاتھ میں لیتا ہوں وہ حضرت رہنے دو. مجھ سے اتنا ڈر ہے, کاش اللہ سے اتنا ڈر ہوتا. باہر مسجد سے نکل جانے کے بعد, ابھی نماز پڑھنے کے بعد موبائل میں جتنی گندگی ہیں, جتنے فوٹو ہیں, جتنی چیزیں ہیں آوارہ گردی کی, میرے خوف سے نہیں
اللہ کے ڈر سے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے خوف سے ساری چیزیں نکال دو۔ جب اگر تم نے اللہ کے خوف سے ساری گندگی نکال دی، اب قرآن کا اعلان سن لو، اگر ساری خوف کی ساری چیزیں اللہ کے خوف سے اگر تم نے نکال دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، مالک میں تیرے بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ رب فرماتا ہے بندے اگر تو نے گناہ میرے خوف سے چھوڑ دیا تو پھر میں تجھے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ ایک جنت، 2 جنت کا مطلب کیا ہے؟ ایک جنت عطا کرے گا، اور دوسری جنت کیا ہے؟ جنت میں بھی جنت ہے۔ یہ 2 جنت کیا ہے؟ الگ الگ جگہ نہیں، اللہ ڈرنے والے کو 2 جنت عطا کرے گا۔ ایک تو جنت عطا کرے گا، اور جنت میں جنت اپنے حبیب کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے گا، اور جسے جنت میں سرکار کا قرب مل جائے، کتنی بڑی بات ہے۔ کب ملے گا؟ جب ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ اللہ ہمیں، ابھی نماز عصر کا وقت ہو، ہم باہر بیٹھے ہوں، فوراً ہمارے دماغ میں بات آ جانی چاہیے، اللہ، رات کو سوئے ہم اپنے بستر پر، دل کے اندر یہ سوچ کر کہ مجھے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کے لیے اٹھائے گا کون؟ مولانا الارم رکھتا ہوں لیکن بجتا ہے تو آنکھ ہی نہیں کھلتی، الارم کی ضرورت نہیں، سونے سے پہلے دل میں سوچ لینا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات، یہ الارم تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے گا، زندگی آسان ہو جائے گی، اور گناہوں کے دلدل سے پھنس کر نیک بن جاؤ گے، اور جب نیک بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں بھی عزت عطا فرمائے گا، وہاں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو